وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صدر محترمہ اور معزز سامعین، آج اس دینی محفل میں عنوان تقریر اسلام دین خدمت ہے. اسلام نے جن موضوعات کو خاص اہمیت دی ہے اور جن پر سیر حاصل بحث کی ہے ان میں خدمت خلق کا موضوع بھی ہے. اسلام نے خدمت کی اہمیت کو واضح کیا اور اس کی ترغیب بھی دلائی. یہی وجہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دین رحمت و خدمت ہے. ہمارا رب رحمان و رحیم ہے اور ہمارے نبی کو رحمت للعالمین کے لقب سے پکارا. میری پیاری بہنیں، اسلام عقائد و عبادت اور کریمانہ اخلاق کے ساتھ خدمت خلق کی تعلیم کا ایک زبردست مجموعہ ہے. بعض احادیث شریفہ میں نفلی عبادات کے مقابلے میں خدمت خلق اور حسن اخلاق کو فوقیت دی گئی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلنا مجھے 1 ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے. مولانا الطاف حسین حالی نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. میری پیاری بہنیں، اسلام میں خدمت کا دائرہ بہت وسیع ہے. شریعت نے ہر طبقے کی خدمت کو باعث خیر بتائی ہے، حتیٰ کہ نباتات و جمادات کی خدمت کو بھی. سب سے پہلے والدین کی خدمت. اللہ نے قرآن میں بارہا اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو دوسری جگہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ کی تعلیم دے کر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کا پیغام دے کر بغیر تھکے تادم حیات ان کی خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے. دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کی خدمت. رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے غم میں شریک ہونا، یہ شریعت کے نزدیک محبوب عمل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے ذکر کے بعد رشتہ داروں کی خدمت پر ابھارتے ہوئے کہتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. اسی طرح رشتہ دار پڑوسیوں کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کے غم میں شریک ہونا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کا اضافہ کر کے پڑوسیوں کو شریک کرنے کا حکم دیا ہے اور پڑوسیوں کی خدمت کو ایمان کا حصہ قرار دیا. جیسا کہ فرمان نبی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. اسی طرح مہمانوں کی خدمت. مہمانوں کی خدمت کرنے سے جہاں آدمی جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، وہیں ان کی خدمت نہ کر کے جہنم رسید بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ نبی کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اسی طرح یتیم کی خدمت کرنا. جو لوگ یتیم پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں تو وعید کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اسی طرح بھائیوں کے اسلام ہمیشہ بھائیوں کی خدمت کی تعلیم دیتے ہوئے کہتا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما. مظلوم ہی کیوں نہ ہو، ان کی مدد کی جائے. مدد کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن سب کا مقصد انسانیت کو فائدہ پہنچانا، ہر فرد کو راحت و آرام پہنچانا اور ان کے دکھ میں شریک ہونا اور ان کی دلجوئی کرنا. شریعت نے بیواؤں، مزدوروں اور معاشرے کے بچھڑے طبقے کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیتا ہے. اسی طرح زمین کی خدمت کا حکم بیان کرتے ہوئے رحمان کا فرمان ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا اور وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. یعنی زمین پر اکڑ کر نہ چلنا اور زمین میں فساد نہ مچانا، یہ زمین کی خدمت ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کی تعلیم شروع تا آخر لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی رہنمائی کی تعلیم دیتی ہے. اور جہاں لوگوں کی خدمت کرنے سے آدمی کی جہاں دنیا بن جاتی ہے، وہیں اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اور اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے. جیسا کہ نبی کا فرمان ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ. آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ذریعے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں
زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دوسروں کا فائدہ پہنچانے والا بنائے اور تادم حیات خدمت کی سعادت بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔